بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد میں اور ساجد ایک الگ گھر میں رہنے لگے۔ الگ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا جہنم تھا، جہاں گرمی میں گھٹن اور سردی میں سخت سردی ہوتی، یہاں تک کہ موسم کی شدت مجھے زندگی سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ میں ساجد کو کہتے کہتے تھک گئی تھی کہ خدا کے لیے کسی اچھی جگہ پر گھر لے لو، یہاں سردیاں اور گرمیاں گزارنا مشکل ہو گیا ہے، مگر وہ میری بات نہ سنتا۔ آج بھی رات کے 12 بج گئے تھے۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس محلے کے لوگوں کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں تھی۔ 3 سال میں مجھے اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ یہاں پورا دن لڑکے آوارہ گردی کرتے رہتے اور رات ہوتے ہی ڈاکے بانا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند رکھتے۔ ہمارے محلے کی گلیاں تنگ تھیں اور چھتوں سے چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ اگرچہ میں سب سے نچلی منزل پر رہتی تھی، مگر چھت پر جانے والی سیڑھیاں میرے دروازے سے لگ کر جاتی تھیں، اسی لیے میں نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ 1-2 گھنٹے میں ساجد گھر آ گئے۔ میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ بجایا تو ڈرتے ڈرتے میں نے دروازہ کھولا تھا۔ کبھی کبھی تو گلی کی مدھم روشنی میں انہیں پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا۔ میں نے جھٹ سے دروازہ بند کر لیا تو وہ چونک کر بولے، کیا ہوا سعدیہ؟ تم اتنا ڈرا نہ کرو، یہاں رہتے ہوئے تمہیں 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی۔ ساجد کی بات سن کر مجھے اور غصہ آیا۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ ساجد مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جیسے میری کان پڑی بات سنائی ہی نہ دی ہو۔ ساجد کی ایک بات تھی کہ وہ جب بھی گھر آتے ہمیشہ ممکن آج ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ گمسم سے بستر پر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ میں ان کو دیکھتی رہ گئی کہ ساجد کو کیا پریشانی ہے۔ ان کے ہاتھ میں توڑا مڑا کاغذ تھا جسے انہوں نے زور سے مٹھی میں بند کر رکھا تھا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی مٹھی کھول کر وہ کاغذ دیکھوں کہ اس میں کیا ہے۔ ساجد کے چہرے پر غور سے دیکھنے پر مٹی کے نشان معلوم ہو رہے تھے۔ لگتا تھا کہ ساجد بہت تھکے ہوئے ہیں۔ یا خدایا، میرے ساجد کو آج کیا ہوا ہے؟ اس طرح تو کبھی انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ پریشان ہو کر میں نے سوچا اور پھر میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو ساجد مجھ سے پہلے بیدار ہو چکے تھے۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کل رات کو رویہ کیوں عجیب سا تھا؟ انہوں نے میری بات پر کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر بھی کہنے لگے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تب میں نے اپنی بات کہی، تم کہیں اور گھر لے لو۔ میری بات پر ساجد ہلکا سا مسکرا کر بولے تھے، میں تمہیں اس گھر میں اب ڈر نہیں لگنے دوں گا، بس آج کا دن گزارا کر لو، کل اس ڈر کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ ساجد کا لہجہ عجیب سا تھا، مگر میں کچھ بولی نہیں۔ اگلا دن آیا تو میں انتظار کر رہی تھی کہ شاید ساجد مجھے دوسرے گھر جانے کی خوشخبری سنائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آج رات 12 بجے کی بجائے وہ شام کو 6 بجے ہی گھر آ گئے۔ لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک 14-15 سالہ لڑکی بھی تھی جس نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ لڑکی کی دبلی پتلی جسامت اور ہاتھ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ واقعی 14-15 سال کی ہے۔ ساجد نے اسے گھر کے اندر بیٹھنے کا کہا اور خود کھانے پینے کا سامان لینے واپس چلے گئے۔ لڑکی نے ساجد کے جانے کے بعد نقاب اٹھایا تو میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بے انتہا خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ میں نے جو اسے دیکھا تو حیران ہی رہ گئی۔ اس سے پہلے لڑکی اپنا گاؤن سنبھالتی اندر والے کمرے میں چلی گئی، جیسے اسے مجھ سے کوئی خاص ڈر یا پھر تکلف نہ ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ ساجد کی کوئی مہمان وغیرہ ہوگی، تبھی اسے اچھے طریقے سے بٹھایا اور کھانے پینے کا پوچھا، مگر وہ کہنے لگی کہ وہ کچھ کھائے گی نہیں۔ میں نے اس سے اصرار نہیں کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ساجد گھر واپس آ گئے۔ وہ بازار سے اچھا خاصا کھانے پینے کا سامان لائے تھے، جس میں معمول سے زیادہ راشن بھی تھا اور باقی سودا سلف بھی کافی زیادہ تھا۔ میں نے ساجد کو دیکھا تو حیران ہو گئی۔ ساجد، آپ اتنا زیادہ سامان کیوں لائے ہیں؟ یہ تو 3 مہینوں کے لیے کافی ہوگا۔ نہیں بھائی، 3 مہینوں کے لیے اب کافی نہیں ہوگا۔ اب ہم 2 لوگ نہیں بلکہ 3 ہیں۔ مہرین کل سے ہمارے ساتھ رہے گی، تم اس کے لیے الگ جگہ کا بندوبست کر دو۔ ساجد نے کہا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ مہرین کون ہے؟ آپ نے بتایا نہیں۔
میرے سوال کرنے پر ساجد کہنے لگے کہ وہ اس بارے میں بات کریں گے۔ فی الحال میں مہرین کا خیال رکھوں۔ میں کمرے میں آئی تو لڑکی اپنا برقع اتار کر ہاتھ منہ دھوئے صاف ستھری ہو کر بیٹھی تھی، جیسے کھانے کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے دن کا پکا ہوا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا تو وہ خوش ہو کر بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ مہرین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ساجد نے مجھے تسلی دی کہ وہ اس گھر میں بوجھ بن کر نہیں رہے گی، بلکہ گھر کا سارا کام بھی کرے گی۔ ساجد کی بات سن کر مجھے تسلی تو ہوئی تھی، مگر پھر بھی مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ساجد اور اس لڑکی کے بیچ میں کیا رشتہ ہے۔ یہ لڑکی اجنبی ہے یا پھر ان کے خاندان کی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس بارے میں نے ساجد سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ٹال مٹول دیا۔ کہنے لگے کہ یہ گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کرے گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بس تم اس سے اچھا رویہ اختیار رکھنا۔ ساجد کی بات سن کر میں مطمئن تو نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس گھر میں مجھے ڈر لگتا تھا، اور ویسے بھی یہ لڑکی ساجد کو بھائی کہہ کر بلاتی تھی، پھر اس کی عمر بھی کم تھی۔ تبھی میں نے مہرین کے لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ نیک طبیعت کی لڑکی ہے۔ میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ اب وہ دن رات میرے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، مجھے کسی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ مگر ایک دن جب ساجد گھر آئے اور وہ کام کر رہی تھی، ساجد اسے غور سے دیکھنے لگے اور پھر گمسم سے ہو گئے۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات کا بخوبی جائزہ لے رہی تھی۔ ان کو کھویا ہوا دیکھ کر بولی، کیا بات ہے ساجد، آپ اسے اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میری بات پر ساجد چونک پڑے اور مجھے ناگواری سے دیکھ کر بولے، تم اس چھوٹی سی بچی سے اتنا کام کرواتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ساجد، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اسے کام کے لیے لائے ہیں۔ میں نے حیرت سے ساجد کی طرف دیکھا تھا، جن کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہاں، میں اسے گھر کے کام، مگر اتنا بھی نہیں کہ تم اسے نوکرانی ہی سمجھ لو۔ تو پھر کیا سمجھوں ساجد؟ میں نے مشکوک لہجے میں پوچھا تھا۔ تم اسے ایک انسان سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ ساجد یہ کہہ کر خاموش ہو گئے اور میں سوچتی رہ گئی کہ ساجد نے ایسا کیوں کہا؟ اگر یہ لڑکی ہم نے کام کاج کے لیے لائی تھی تو پھر اس کو کام ہی کرنا چاہیے۔ ساجد کو زیادہ کام کرنے پر اتنا مسئلہ کیوں ہوا؟ میں نے اس لڑکی کو اب نظر میں رکھنا شروع کر دیا۔ اگلے دن ہمارے گھر مجھ سے ملنے کچھ خواتین آئیں۔ میں نے ان کے سامنے اسے چائے بنانے کا کہا تو سبھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ کیا ہوا؟ میں نے ان عورتوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ شاہینہ آنٹی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تم اس جوان لڑکی کو گھر میں رکھ کر اپنے آرام کا بندوبست کر رہی ہو؟ ارے پاگل لڑکی، تم اپنا گھر برباد کر رہی ہو۔ شاہینہ آنٹی کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب آنٹی، آپ ایسا کہیں؟ انجان مت بنو بیٹی، یہ لڑکی تمہارے گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی عمر دیکھو، جسامت دیکھو اور اپنا آپ دیکھو۔ تمہارا میاں تو اس کی بجائے تمہاری اس نوکرانی پر ہی عاشق ہو جائے گا، پھر تم بیٹھی اپنے ہاتھ ملتی رہنا۔ شاہینہ آنٹی کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی کوئی مہرین کا مقابلہ مجھ سے کرے گا۔ میں تو انتہائی خوبصورت تھی، بس وزن تھوڑا زیادہ تھا اور اپنا خیال نہیں رکھ پاتی تھی۔ شاہینہ آنٹی نے تو سیدھا ہی کہہ دیا کہ وہ میرے شوہر کو لے اڑے گی۔ چنانچہ میں نے سوچ لیا کہ آج ساجد گھر آئیں گے تو اس لڑکی کو گھر سے بھیجنے کا کہہ دوں گی، کیونکہ مجھے اس کی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ ویسے بھی ہم دو لوگ تھے، ہمیں کسی ملازم کے بغیر بھی زندگی گزارنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ شام کو ساجد گھر آئے تو بہت خوش تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں کچھ تحفے تحائف اٹھا رکھے تھے۔ میں نے اپنی شکایت کا ذکر کرنے سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ آپ اتنا سارا سامان اور یہ تحفے تحائف کس کے لیے لائے ہیں؟ تب ساجد کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بولے کہ یہ تو میں مہرین کے لیے اور تمہارے لیے لایا ہوں۔ مہرین اس گھر میں کام کرنے والی بچی ہے، تم ہی دیکھو سارا دن کام میں لگی رہتی ہے۔ اگر اب میں اس کے لیے کچھ پہننے اوڑھنے کو بھی نہیں لاؤں گا تو یہ کتنا برا محسوس کرے گی۔ ویسے بھی اس بیچاری کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ساجد کی بات سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں ان سے لڑ پڑی، انہیں برا بھلا کہا اور صاف بول دیا کہ جب تک یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی میں اس گھر میں اپنا قدم نہیں رکھوں گی۔ وہ میری بات سن کر بہت پریشان ہوئے، مگر انہوں نے مجھے روکا بھی نہیں۔ کہنے لگے، مہرین اسی گھر میں رہے گی جب تک کہ میں اس کے لیے کوئی اور بندوبست نہیں کر لیتا۔ مجھے ساجد پر اس بات کا غصہ تھا
کہ آخر وہ لڑکی ساجد کی لگتی ہی کیا تھی جو وہ اس کے لیے کوئی اور انتظام کرنے تھے۔ اب میں نے دل میں ٹھان لی کہ اس لڑکی کو ٹھکانے لگا کر رہوں گی، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے میں اس گھر میں خوش نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میری اور ساجد کی اسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ ساجد مجھ سے بہت خفا ہوئے، کہنے لگے اب میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں کوئی زیادہ مسئلہ ہے، تمہیں میرے کردار پر یقین نہیں، تو تم جو چاہو کرو۔ ساجد کی اس بات پر ہم دونوں نے لڑ کر کمرہ الگ الگ کر لیا۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ مہرین ان کمروں کے باہر بنی چھوٹی سی گیلری میں سوتی تھی۔ خیر آج میں اور ساجد الگ الگ کمرے میں سو رہے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے اپنے کمرے کے باہر کھٹکا سا محسوس ہوا۔ میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ ساجد کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کھٹکا ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں نے کھڑکی سے جھانکا ہی تھا، بڑھتا دکھائی دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کون ادھر گیا ہے۔ تبھی میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی اور شیشے سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ جیسے میری جان نکل گئی۔ مہرین اپنے بستر پر موجود نہیں تھی، بلکہ وہاں تو خالی سلوٹیں میرا منہ چڑھا رہی تھیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا کہ کہیں کوئی مہرین سے ملنے اس گھر میں نہ آیا ہو۔ مگر پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ساجد کے کمرے میں چل کر دیکھوں، ایسا نہ ہو کہ مہرین محترمہ وہاں بیٹھی ہوں۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی ساجد کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی، اس کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، اور جبکہ کمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں حیران پریشان ہو کر ساجد کے کمرے کے باہر بیٹھ گئی۔ میرے کان ساجد کے دروازے پر لگے ہوئے تھے۔ مہرین ساجد کے کاندھے سے لگی رو رہی تھی اور وہ بہت پریشانی والی باتیں کر رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں جو کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، دروازہ کھول اور مہرین دونوں مجھے دیکھ کر چونک پڑے، مگر ان کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ساجد نے مہرین کو گلے سے لگا رکھا تھا اور وہ اسے حوصلہ دے رہے تھے، تم کہیں نہیں جاؤ گی، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب اگر تم نے اپنے بھائی کی بات نہ مانی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساجد اسے باقاعدہ جیسے بھائی بن کر سکھا رہے تھے، جبکہ مجھے ان کا یہ منافقانہ رویہ پسند نہیں تھا۔ ایک تو غیر لڑکی کو گھر لے آئے، پھر مجھ سے اجازت لیے بغیر اس سے بات چیت شروع کر دی، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی۔ میں نے اسی وقت آؤ دیکھا نہ تاؤ اس لڑکی پر جھپٹ پڑی اور اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے ہی لگی تھی کہ ساجد آگے بڑھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ روکا اور مجھے سختی سے ڈانٹ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مہرین کو ہاتھ لگانے کی؟ تم کس قدر بے وقوف اور جاہل عورت ہو۔ ایک بات تم یہ تو دیکھو کہ مہرین کتنی معصوم اور بھولی بھالی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور تم ہو کہ اس پر دوڑے چلی جا رہی ہو۔ ساجد کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تو آپ کا رشتہ کیا ہے اس سے؟ آپ اس کے لیے غیر محرم ہیں۔ آپ کو یہ سیب نہیں دیتا کہ آپ اس لڑکی سے یوں بات کریں۔ یہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں، جوان بالغ لڑکی ہے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ ساجد مجھ پر دھاڑے، چلو دوسرے کمرے میں تمہیں ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ ساجد نے مجھے بازو سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے جانے لگے، جبکہ مہرین ڈری سہمی اسی کمرے میں بیٹھی رہی۔ ساجد دوسرے کمرے میں آ کر مجھے سمجھانے لگے، دیکھو سارا، غصہ مت کرنا، مجھے تمہیں ساری بات بتانا ہے۔ مجھے معاف کر دو کہ تمہیں بتانے میں مجھے دیر ہو گئی، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں مہرین کا محرم ہوں اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میں کوئٹہ نوکری کے سلسلے میں گیا تھا۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ خرچے کا مسئلہ رہا کرتا تھا۔ گھر میں کبھی پیسے پورے نہ ہوتے، ہم 2 وقت آتے تھے۔ اسی لیے اماں نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم کوئٹہ روزگار ڈھونڈنے چلے جاؤ۔ وہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اماں کی بات ذہن میں بٹھا کر میں کوئٹہ شہر رہنے چلا گیا، مگر یہاں پر حالات انتہائی مختلف تھے۔ گھر سے باہر نکلنا، نوکری تلاش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ جان جوکھم کا کام تھا، کیونکہ یہاں زیادہ تر سردی کا موسم رہتا۔ سردی اور پھر خشک علاقہ، یہ موسم میرے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا۔ مگر اماں کی معصوم شکل یاد آتی تو مجھے گھر سے کام کرنے کے لیے نکلنا پڑتا۔ لاہور جیسے گرم علاقے سے ہو کر کوئٹہ جیسے سرد اور خشک علاقے میں جا کر میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، مگر خوش قسمتی میری کہ جلد ہی میری ملاقات جلال خان سے ہو گئی۔ جلال خان یہاں کا مقامی رہنے والا تھا۔ اس کے حالات بھی میرے جیسے تھے،
لیکن اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ جلال خان ایک کمرے میں رہتا تھا جہاں اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ یہ گھر اسی بوڑھے آدمی کا تھا۔ ہم اس بوڑھے آدمی کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتے، اسے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی لا دیتے، اور یہ ہمیں رہنے کے لیے کمرہ دیے ہوئے تھا۔ بوڑھے سے کھانا پکانا مشکل ہوتا، اسی لیے ہم لوگ اس کی مدد کرتے۔ خان لالا کی اولاد اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور بیوی کی وفات ہو گئی تھی، سو اب یہ بے سہارا رہ گیا تھا۔ ہم خان لالا کا سہارا بن کر اس کے ساتھ رہنے لگے۔ خان لالا نے میرے آنے پر جلال کو ایک اور کمرہ دے دیا، تم دونوں بھائی ایک ساتھ رہ لو، ویسے بھی ہم عمر لوگوں کی آپس میں زیادہ جمتی ہے۔ تب جلال اور میں ایک کمرے میں رہنے لگے۔ 2 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے جلال کی عادتوں کا اندازہ ہو گیا۔ وہ رات کو اکثر فون پر کسی لڑکی سے بات کرتا اور کبھی کبھی اسے خط دینے بھی جاتا تھا۔ یہاں پر زیادہ دن بجلی نہ رہتی، تب جلال کا گزارا خطوں پر ہوتا تھا۔ اس کمرے میں رہنے کے بعد میں اس کی محبت کی داستان سے کافی حد تک واقف ہو گیا تھا، مگر اتنا بھی جان گیا تھا کہ جلال اس لڑکی کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بلکہ صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کی خاطر اس سے دن رات باتیں کرتا اور اسے منانے کی کوشش کرتا کہ وہ ایک بار اس کی محبت پر ہاں کہہ دے۔ جلال کو اس بات پر میں نے بہت بار سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو، وہ لڑکی بھی کسی کی بہن بیٹی ہوگی، مگر جلال کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی۔ ایک دن جلال بہت خوش تھا، کہنے لگا مچھلی جال میں پھنس گئی ہے، آج میری محبوبہ مجھ سے اور میرے 4 دوستوں سے ملنے آ رہی ہے۔ اس کا گھٹیا انداز اور لہجہ دیکھ کر میں اس کی نیت سمجھ گیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے مجھے بھی بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ بلا لیا اور کہنے لگا، ہم لوگوں نے ایک خفیہ ٹھکانے کا بندوبست کیا ہے، تم فکر نہیں کرو، تم صرف ہمارا پہرا دینے کے لیے وہاں جاؤ گے، اور اگر تم کچھ اور چاہو تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو صرف اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں اس کی گھٹیا سوچ پر حیران رہ گیا۔ کسی اور ارادے کے تحت میں جلال خان کے ساتھ اس کے خفیہ ٹھکانے پر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک گٹھی سی لڑکی کالی چادر لپیٹے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی۔ جلال کے دوست اسی کمرے میں چھپے بیٹھے تھے۔ نہ جانے کیوں لڑکی کی آنکھوں پر نظر پڑتے ہی میرے اندر کا چھپا نیک انسان جاگ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ جلال اس لڑکی کی کلائی تھامتا، میں نے ایک جھٹکے سے لڑکی کو پیچھے کر دیا، اسے ساری حقیقت مختصراً بتا کر وہاں سے بھاگنے کا کہا۔ لڑکی پھٹی پھٹی نظروں سے جلال کو دیکھنے لگی۔ جلال غصے میں آ گیا، اس کے باقی ساتھی بھی کمرے سے باہر آ گئے اور لڑکی کے پیچھے بھاگے۔ میں نے بھی ان 4 کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ 4 ہٹے کٹے نوجوان تھے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان لوگوں نے لڑکی کا دور تک پیچھا نہیں کیا، کیونکہ اس علاقے میں لڑکیوں کو چھیڑنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ البتہ میں اس لڑکی کو بچانے کافی دور تک آیا تھا۔ وہ لڑکی بہت رو رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر تک چلا گیا۔ میں جانتا تھا گھر جا کر اسے طرح طرح کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر وہاں جا کر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لڑکی کے باپ کو نہ جانے کہاں سے علم ہو گیا کہ اس کی بیٹی کسی لڑکے سے ملنے گئی ہے۔ وہ اسے جان سے مار ہی دیتا کہ میں ایک بار پھر اس کی مدد کو وہاں پہنچا اور لڑکی کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن لڑکی کے باپ پر نظر پڑتے ہی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا۔ میں انہیں حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بھی مجھے ندامت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں مہرین کو لے کر وہاں سے واپس آ گیا۔ مہرین کو میں نے اپنے ایک دوست کے گھر پر رہنے کے لیے جگہ دلوا دی، وہ تو وہاں رہنے لگی۔ میری شادی کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں بھی گھر نہ مہرین کو اپنے ساتھ رکھوں۔ مہرین میری سگی بہن نہیں ہے، لیکن میرے باپ کی اولاد ہے، جنہوں نے کوئٹہ جا کر دوسری شادی کر لی تھی اور میری ماں کو دھوکہ دیا۔ حالانکہ میری ماں جن بھائیوں کی بہن تھی، اگر ان کے ساتھ کوئی 1 انچ کی بھی ناانصافی کرتا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتے۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ تبھی میرے بابا دوبارہ اس شہر میں نہیں آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ واپس پلٹے تو ان کی بیوی کے بھائی ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئٹہ میں کسی خاتون کے عشق میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کر بیٹھے۔ پھر اسے ایک اولاد ہوئی جس کے ساتھ وہ اکیلے ہی رہ رہے تھے، کیونکہ ان کی بیوی اب انہیں چھوڑ کر دوسرے جہاں چلی گئی تھی۔ شاید ان کو قدرت کی طرف سے یہ سزا ملی تھی کہ یہ آخری وقت میں اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہیں کر پائے۔
میں نے تو بابا کو معاف کر دیا، لیکن اماں کو دیے دکھوں کی وجہ سے میں انہیں والد کا درجہ نہیں دے سکا۔ البتہ مہرین میری بہن ہے، یہ ہے، اس کی گئی غلطی کی سزا میں اسے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ اب میں اپنے ماموں کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ یہ لڑکی میری بہن ہے، ورنہ وہ ضرور مہرین کو نقصان پہنچائیں گے۔ اتنا کہہ کر ساجد خاموش ہو گئے اور میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے کتنی بڑی حقیقت چھپائی، لیکن اس سب میں قصور شاید میرے سسر کا بھی تھا۔ مہرین بیچاری پر مجھے ترس آتا ہے، وہ اب بھی میرے ساتھ میری نند کی حیثیت سے رہ رہی ہے، میں اسے بہن جیسا پیار دیتی ہوں، مگر بنا پہچان کے۔ اس کی شادی کرنے میں بھی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں مہرین کے لیے رشتہ کیسے ڈھونڈوں کہ باپ کا اور خاندان کا بتائے بغیر رشتہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ آپ ہی بتائیے اس مشکل کا حل کیا ہے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔